أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض، وہ رب جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین کو، فراش، الذی جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فراشن، بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس نے نکالے اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے، تمہارے کھانے کو، کئی پھل، رزق لکم، جو کھانے کے لیے تمہارے لیے، رزق ہے تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا، بس نہ بناؤ اللہ کے لیے مثل، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ ماقبل کی آیات میں تین گروہوں کا ذکر ہوا، مومنین، کفار اور منافقین۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ ماقبل میں مکلفین، ان کی اقسام اور ان کے انجام کو بیان فرمایا۔ اب بطور التفات ان سے خطاب ہے اور فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں، مومنوں، کفار، منافقین، سب سی بات ہے کہ عبادت اپنے رب کی کرو۔ یہ خطاب عام ہے، تمہید کے بعد گویا کہ توحید کا بیان ہے، اور اعبدوا ربکم یہ دعویٰ ہے اس صورت کا۔ اب آگے اس دعوے پر دلائل ہیں، فرمایا الذی خلقکم، یہ پہلی دلیل عقلی انفسی ہے۔ الذی خلقکم، وہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی پیدا جب رب نے کیا ہے تو عبادت بھی اسی کی ہوگی، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل عقلی، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے ہیں ان کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لہذا عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ عبادت اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ عبادت کا ثمرہ ہے، جب خالص اللہ کی عبادت کرو گے تو متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ تو تقوی کی پہلی شرط جو ہے وہ توحید ہے۔ اگر خدا نخواستہ شرک میں مبتلا ہے، وہ ساری عبادات کرتا ہے لیکن شرک میں مبتلا ہے، تو وہ متقی نہیں کہلا سکتا۔ اور موحد آدمی ہے، جب عبادت خالص اللہ کی کرے گا تو پھر لا محالہ وہ متقی بنے گا۔ آگے اگلی دلیل ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ دلیل آفاقی ہے، تیسری دلیل کہ وہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، یعنی زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور یہ دلیل عقلی نمبر 4 ہے کہ آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا آسمان کی، وانزل من السماء ماء، اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المراد بالسحاب ہاؤنا، یہاں پر سماء، آسمان سے مراد بادل ہیں، کیونکہ پانی تو بادلوں سے برستا ہے، اور روح البیان میں ہے وانزل من السماء ماء ای مطرا ينحدر منها على السحاب ومنه على الارض وهو رد لزعم انه ياخذه من البحر۔ خلاصہ یہ ہے کہ بارش کا پانی آسمانوں سے بادلوں پر اور ان سے زمین پر برستا ہے، آسمانوں سے بادلوں پر اور ان سے زمین پر برستا ہے۔ گویا کہ ایک سائنسی تحقیق جو اس کے مد مقابل آتی ہے کہ بخارات بنتے ہیں بادلوں پہ جاتے ہیں، اس کو گویا کہ روح المعانی والے کہتے ہیں کہ اس کا رد ہو رہا ہے، روح البیان والے تفسیر روح البیان میں جو ہے یہ کہا گیا کہ یہ اس کا رد ہو گیا ہے۔ اصل میں آسمان سے پانی بادلوں میں آتا ہے اور بادلوں سے زمین میں آتا ہے۔ بہرحال اس میں دو طرح کی آراء ہے کہ براہ راست آسمان کے ذریعے آتا ہے یا بادلوں کو آسمان کہہ کر اس سے جو ہے پانی برسانے کی بات ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اسی پانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ
تمہارے لیے پھلوں کو اگاتے ہیں جو تمہارے لیے تمہارے کھانے کو یعنی تمہارا رزق ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا. اب یہاں پر جو ہے دلیل کا ثمرہ یہ ہے، دلائل جو پیش کیے ان تمام دلائل کا ثمرہ یہ ہے کہ اب چاہیے یہ کہ تم بھی اس کے ہم مثل کسی کو نہ بناؤ، اس کی جگہ پر کسی کو نہ بٹھاؤ، اس کی سیٹ پر کسی کو نہ بٹھاؤ. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ اس کے سوا خالق بھی کوئی نہیں، اس کے سوا زمین و آسمان کا مالک بھی کوئی نہیں، اس کے سوا مدبر فی الامور بھی کوئی نہیں. جب مدبر بھی وہی ہے، کارساز بھی وہی ہے، خالق و مالک بھی وہی ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے. اس کا کوئی ہم مثل، کوئی ند، کوئی مثل اور کوئی شریک اس کا نہیں ہے.